بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما ادبہ المرسل، جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب مرسل کا تعلق ہے، فمثالہ حدیثہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ۔ نفس عن کے معنی ہوتے ہیں دور کرنا، نفس ینفس تنفیس، دور کرنا، قربۃ من قرب الدنیا، دنیا کی مصیبتوں میں سے کسی مصیبت کو، دنیا کی مصیبتوں میں سے کسی مصیبت کو۔ من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا، جو دنیا کی مصیبتوں میں سے کسی مصیبت کو کسی ایمان والے سے دور کرے گا، کسی ایمان والے سے دور کرے گا، نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، تو اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت کو دور فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت کو دور فرمائیں گے۔ جو شخص دنیا کی مصیبتوں میں سے کسی مصیبت کو دور کرے گا کسی ایمان والے سے، تو اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت کو دور فرمائیں گے۔ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ۔ یسر کا معنی ہوتے ہیں آسانی فراہم کرنا، تیسیر، آسانی کرنا۔ معسر کسی پریشان حال، کسی تنگ دست، کسی پریشان حال اور کسی تنگ دست، کسی پریشان حال اور کسی تنگ دست۔ ومن یسر علی معسرین، اور جو کسی پریشان حال کے لیے آسانی فراہم کرے گا، جو کسی پریشان حال کے لیے آسانی فراہم کرے گا، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی فراہم کریں گے، دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی کریں گے، آسانی پیدا کریں گے۔ یسر اللہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ اس پر آسانی کریں گے دنیا اور آخرت میں۔ جو کسی پریشان حال یا تنگ دست کے لیے آسانی فراہم کرے گا، تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی فراہم کریں گے۔ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اور جو کسی ایمان والے کی ستر پوشی کرے گا، کہ عیب کو چھپائے گا، ستر پوشی کرنا، عیب کو چھپانا، جو کسی ایمان والے کے عیب کو چھپائے گا، سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے عیب کو چھپائیں گے، دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو چھپائیں گے۔ عام طور پہ اس میں کوتاہی بہت ہوتی ہے، کسی کے بارے میں معلوم ہوا تو پھر انسان اس کا تذکرہ کر دیتا ہے، ستاری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ستاری فرماتے ہیں، اور تو مسلمانوں کو اور ستاری کرنا چاہیے۔ قدیم زمانے میں جو قدیم شریعتیں ہیں، اس میں یہ نظام تھا کہ اگر کوئی گناہ کرتا تھا تو اس کے گھر کی دیوار پہ لکھ دیا جاتا تھا۔ اب کیسے لکھا جاتا تھا؟ ایک علامت بن جاتی تھی کہ اس نے گناہ کیا ہے، اس نے جرم کیا ہے، اس نے حکم عدولی کی ہے۔ تو اس طرح سے بڑی شرم کی بات تھی اور بڑے افسوس کی بات تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ پر بے شمار جو احسانات کیے ہیں، انہی میں سے ایک احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ستاری فرمائی ہے۔ ومن ستر مسلما، اور جو کسی ایمان والے کی ستر پوشی کرے گا، سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی ستاری فرمائیں گے۔ ستار العیوب ہیں، وہ عیبوں کو چھپانے والے ہیں، تو ستاری فرمائیں گے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اور اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کرتے تک بندہ تو ایسا ہوگا۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، یعنی انسان جیسا کرے گا ویسا پائے گا۔ مصیبت دور کرے گا تو مصیبت دور ہوگی، آسانی پیدا کرے گا تو آسانی ہوگی، ستر پوشی کرے گا تو ستر پوشی ہوگی، مدد کرے گا تو مدد ہوگی۔ تو الجزاء من جنس العمل، بدلہ دیا جائے گا اسی عمل سے جس طرح سے کیا ہے۔ اچھائی میں بھی ہوتا ہے، برائی میں بھی ہوتا ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ،
युखादिऊन अल्लाह वहुव खादिउहुम, तो ये अनजज़ाउ मिन जिनसिल अमल, इसको बलागत की इस्तिलाह में भी कहते हैं, वैसे भी आम इस्तिलाह में भी। वमन सलक तरीक़न यल्तमिसु फीही इल्मन, और जो ऐसे रास्ते पर चलेगा जिसमें वो इल्म का तालिब होगा, इल्म को तलाश करेगा, और जो ऐसे रास्ते पर चलेगा जिसमें वो इल्म का तालिब होगा, इल्म को तलाश करेगा, सहलल्लाहु लहू बिही तरीक़न इलल जन्ना, तो अल्लाह ताला उसके लिए उसके जरिए से जन्नत का रास्ता आसान फरमा देंगे। अल्लाह ताला उसके लिए इस जरिए से जन्नत का रास्ता आसान फरमा देंगे, इस तलब इल्म के जरिए से जन्नत का रास्ता उसके लिए आसान फरमा देंगे। जो ऐसे रास्ते पर चलेगा जिसमें वो इल्म का तालिब होगा, तो अल्लाह ताला उसके लिए उसके जरिए से जन्नत का रास्ता आसान फरमा देंगे। वमज्तमा कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाहि तआला यतलूना किताबल्लाहि व यतदारसूनहु बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा व हफ़तहुमुल मलाइका। वमज्तमा कौमुन, और वमा नाफिया है ये, फिर इल्ला बाद में आ रहा है, नाफिया है। मज्तमा, नहीं जमा होती है कोई कौम अल्लाह के किसी घर में, यतलूना किताबल्लाह, इस हाल में कि वो अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं, व यतदारसूनहु बैनहुम, और उसका मुज़ाकरा करते हैं, उसका मुज़ाकरा करते हैं, आपस में उसको सुनते सुनाते हैं। नहीं जमा होती है कोई कौम अल्लाह के किसी घर में जो इस हाल में कि वो अल्लाह की तिलावत करते हों और उसमें वो मुज़ाकरा करते हों, इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना, मगर उन पर सकीनत नाजिल होती है, सकीनत, इत्मीनान क़ल्ब, उन पर सकीनत या इत्मीनान क़ल्ब नाजिल होता है। व गशियतहुमुर रहमा, और रहमत उनको ढांप लेती है, रहमत उनको अपने आगोश में ले लेती है, रहमत उनको आगोश में ले लेती है। व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, और मलाइका उनको घेर लेते हैं, हफ़्फ़ यहुफ़्फ़ु माने घेर लेना। व तरल मलाइकत हाफ़ीन मिन हौलिल अर्श, हाफ़ीन घेर लेना, हफ़्फ़ यहुफ़्फ़ हफ़्फ़न घेर लेना। व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, और फरिश्ते उनको घेर लेते हैं। व ज़करहुमुल्लाहु फ़ी मन इंदा, और अल्लाह ताला अपने मुक़र्रबीन में उसका तज़किरा फरमाते हैं। ज़करहुमुल्लाहु, अल्लाह ताला उसका तज़किरा फरमाते हैं, फ़ी मन इंदहु, अपने मुक़र्रबीन में, अल्लाह ताला अपने मुक़र्रबीन में उसका तज़किरा फरमाते हैं। वमन बत्ता बिही अमलुहु, बत्ता है, बता नहीं है बल्कि बत्ता, वमन बत्ता बिही अमलुहु, बत्ता मन होते हैं पीछे छोड़ना, और जिसका अमल उसको पीछे छोड़ दे, जिसका अमल उसको पीछे छोड़ दे, लम युसरे बिही नसबुहु, तो उसका नसब उसको आगे नहीं ले जा सकता। मतलब यही है कि जो अपने अमल की वजह से कोता हो, अपने अमल की वजह से कमजोर हो, तो नसब की बुनियाद पर वो आगे नहीं जा सकता। और जो मुमत्ता बिही अमलुहु, और जिसका अमल उसको पीछे छोड़ दे, लम युसरी इलैहि नसबुहु, तो उसका नसब वहां तक उसको नहीं पहुंचा सकता है। कोई कहे कि नसब की बुनियाद पर हम जन्नत में जाएंगे, तो ये बिल्कुल खामख्याली है उसकी। अल्लाह ताला के यहाँ नसब की बुनियाद पर फैसले नहीं होते, अल्लाह ताला की बुनियाद के यहाँ अमल की बुनियाद पर फैसले होते हैं। तो जो अमल जैसा करेगा उसी लिहाज से उसको सिला मिलेगा। अम्मा तमसीलातुहु, जहां तक मिसालों की बात है, तमसीलात से मुराद मिसालें जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसालें दी हैं। तो हदीस नबवी की एक शक्ल तो वो हदीसें हैं या वो अदब मुरसल है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जबान से इरशाद फरमाए। अदब मुरसल है, हदीसें हैं। सबसे पहले तो हदीसें जिक्र की हैं, फिर दूसरे नंबर पर अदब मुरसल जिक्र किया है, और फिर तीसरे नंबर पर अब ये तमसीलात जिक्र कर रहे हैं। तमसीलात से मुराद मिसालें, बात को समझाने के लिए जो मिसालें दी जाती हैं वो इस सिलसिले में जिक्र की जा रही हैं। अम्मा तमसीलातुहु, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसालों का ताल्लुक है, फहिया, तो वो ये हैं। वक़ाला, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मशहूर हदीस है, इन्ना मसला मा बासनी अल्लाहु बिही मिनल हुदा वल इल्म, उसकी मिसाल जो हिदायत और इल्म देकर अल्लाह ताला ने मुझे भेजा है, उसकी मिसाल जो हिदायत और इल्म देकर अल्लाह ताला ने मुझे भेजा है, उसकी मिसाल कमसल गैसिन, उस बारिश की तरह है, असाब अर्जन, जो किसी सरजमीन पर हो, जो किसी जमीन पर नाजिल हो। गैस ये मुफीद बारिश को कहते हैं। अल्लाह मगिसना गैसन मुगीसन, अल्लाह हम पर ऐसी बारिश नाजिल फरमा जो मुफीद हो। मतर आम चीज को कहते हैं
اور غیث مفید بارش کو کہتے ہیں، مفید بارش کو غیث کہا جاتا ہے۔ ان مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم، اس کی مثال جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور علم مجھے دے کر بھیجا ہے، اس بارش کی طرح ہے، اس نافع اور مفید بارش کی طرح ہے، اصاب ارضن، جو کسی سرزمین پر ہو، اصاب ارضن جو کسی سرزمین پر ہو، فکانت منہا طائفۃ طیبۃ، تو اس زمین کا ایک ٹکڑا بہت اچھا ہے، اچھا تھا، فکانت منہا طائفۃ طیبۃ، طائفۃ سے اشارہ ہے ارض طائفۃ طیبۃ، تو اس زمین کا ایک ٹکڑا بہت اچھا تھا، پاکیزہ تھا یعنی اچھا تھا، زرخیز تھا، شاداب تھا، زرخیز تھا، پاکیزہ تھا، اچھا تھا، فکانت منہا طائفۃ طیبۃ، تو اس زمین کا ایک ٹکڑا، طائفہ یہاں جماعت کے معنی میں نہیں ہے، گروہ کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہ ٹکڑے کے معنی میں ہے، قطعۃ من الارض، تو زمین کا ایک ٹکڑا بہت پاکیزہ تھا، بہت اچھا تھا، قبیلت الماء، جس نے پانی کو قبول کر لیا، زرخیز تھا اسی وجہ سے پانی کو قبول کر لیا، پانی کو جذب کر لیا، اپنے اندر پانی کو جذب کر لیا، فانبتت الکلأ والعشب الکثیرہ، تو اس نے گھاس اور بہت زیادہ پودے، گھاس اور بہت زیادہ چارے اگائے، گھاس اور چارے، اس نے بہت زیادہ گھاس اور چارے اگائے، زمین کا وہ حصہ بہت زرخیز تھا، تو اس نے بہت زیادہ گھاس پھوس اور بہت زیادہ گھاس اور چارے اگائے، وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ، اور اسی کا ایک ٹکڑا بہت خشک تھا، اسی کا ایک ٹکڑا بہت خشک تھا، اجدب کی جمع اجادب ہے، جس کے معنی خشک جگہ کے بھی ہیں اور خشک سال کے بھی ہیں، سال کے لیے بھی خشک، اور اجدب کی جمع اجادب، خشک قحط زدہ، خشک زدہ مقام، وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ، اور اسی زمین کا ایک ٹکڑا بہت خشک تھا، قحط زدہ تھا، امسکت الماء، پانی کو اس نے روک لیا، پانی کو اس نے روک لیا، فنفع اللہ بها الناس، تو اس کے ذریعے پانی جب اوپر رکا رہا تو لوگ آئے، انہوں نے اپنے چرواہوں کو پلایا، انہوں نے اپنے چوپایوں کو پلایا، اور اس کے ذریعے سے اس پانی کو استعمال بھی کیا، یعنی پانی اندر جذب نہیں ہوا، پانی اوپر ہی رہا، وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ، اور اسی کا ایک ٹکڑا خشک زدہ تھا، قحط زدہ تھا، امسکت الماء، جس نے پانی کو روک لیا، فنفع اللہ بها الناس، تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو فائدہ پہنچایا، فشربوا منها وسقوا، تو لوگوں نے اس پانی کو خود پیا اور پلایا، وزرعوا، اور کھیتی کی، زرعوا کھیتی کرنا، اور کھیتی کی، پانی کو پیا، پلایا اور کھیتی کی، یہ دوسری زمین کا ٹکڑا ہوا۔ تیسری زمین کا ٹکڑا دیکھیے، وَأَصَابَ طَائِفَةً مِنْهَا أُخْرَى، اور وہ بارش ایک ٹکڑے پر اور ہوئی، طَائِفَةً مِنْهَا أُخْرَى، زمین کے ایک ٹکڑے پر اور ہوئی، زمین کے ایک ٹکڑے پر اور ہوئی، یہ تیسرا ٹکڑا ہے، وَأَصَابَ طَائِفَةً مِنْهَا أُخْرَى، اور یہ بارش زمین کے ایک ٹکڑے پر اور ہوئی، انما ہی قیعان، جو بہت چٹیل میدان تھا، قیعان چٹیل میدان، بالکل خشک، بنجر، اور وہ بارش زمین کے ایک ٹکڑے پر اور ہوئی، انما ہی قیعان، جو بہت بنجر زمین تھی، لا تمسک ماء ولا تنبت کلأ، پانی نہ وہاں رکا، جو پانی کو نہ روکتی ہے جو زمین، اور نہ کسی گھاس اور پودے کو اگاتی ہے، ایسی بنجر ہے کہ پانی بھی نہیں ٹکتا وہاں اور نہ گھاس اگتا ہے وہاں، انما ہی قیعان، جو بہت بنجر تھی، لا تمسک ماء، جو زمین نہ پانی کو روکتی ہے، ولا تنبت کلأ، اور نہ گھاس پھوس اگاتی ہے، نہ گھاس اور پودا اگاتی ہے، یہ تین ٹکڑے ہوئے جو اس کی مثال دی گئی ہے، اب اس کی تطبیق دے رہے ہیں، لیکن دو ہی کی تطبیق دی ہے اور تیسرے کی تطبیق نہیں دی ہے، اس کو انسانی عقل پر چھوڑ دیا ہے، انسانی ذہن پر چھوڑ دیا۔ دیکھیے، فذالک مثل من فقہ فی دین اللہ، یہ مثال ہے اس کی جو اللہ کے دین کی سمجھ حاصل کرے، فقہ کے معنی ہوتے ہیں گہرائی پیدا کرنا، سمجھ حاصل کرنا، فقہ، فذالک مثل من فقہ فی دین اللہ، یہ مثال ہے اس کی جو اللہ کے دین کی سمجھ پیدا کرے، یہ مثال ہے اس کی جو اللہ کے دین کی سمجھ پیدا کرے، وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِيَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ، اور نفعہ، اور اس نے نفع دیا
نفع دیا، اور نفعہ اور اس کو نفع پہنچایا، ما بعثنی اللہ بہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے لے کر بھیجا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے لے کر بھیجا ہے اس چیز نے اس کو نفع پہنچایا، اور نفعہ نفع پہنچایا اس نے جو اللہ نے مجھے لے کر بھیجا ہے، فعلم وعلم تو اس نے سیکھا اور لوگوں کو سکھایا، اس نے سیکھا اور لوگوں کو سکھایا۔ ایک مثال یہ ہوئی کہ ایک شخص وہ ہے جو اللہ کے دین میں تفقہ پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ نے جو علم اور ہدایت مجھے دے کر بھیجا ہے اس چیز نے اسے نفع پہنچایا، تو اس نے سیکھا اور سکھایا۔ تو یہ کون شخص ہے؟ یہ پہلا شخص ہے، پہلی زمین ہے جو بہت زرخیز تھی، اس نے پانی کو قبول کیا اور گھاس اور پھوس اس کے ذریعے سے اگے اور لوگوں کو اس نے فائدہ پہنچایا، لوگوں کو فائدہ پہنچایا۔ ایک دوسری زمین تھی جو خشک تھی، یعنی بہت خشک تھی، اس نے پانی کو تو روک لیا لیکن خود اس نے اپنا فائدہ نہیں پہنچایا، خود اس نے اپنے وجود کو اس سے مستفید نہیں کیا، تو اس کی مثال یہاں گویا کہ نہیں دی گئی ہے۔ آگے جو مثال ہے وہ دیکھیے پہلے، وَمَثَلُ مَن لَّمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا اور اس کی مثال جس نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی، جس نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ اور اس نے اللہ کی ہدایت کو قبول نہیں کی جس کو لے کر میں بھیجا گیا ہوں، یہ ایک مثال ہے۔ یہ آخری والے ٹکڑے کی مثال ہے کہ ایک زمین وہ تھی جو زرخیز تھی، پاکیزہ تھی، اس نے پانی کو قبول کیا اور گھاس پھوس اور پودے کو اگایا تو لوگوں کو فائدہ پہنچایا۔ دوسری زمین یہ تھی جس نے خشک زدہ تھی، تو پانی کو اس نے اپنے اندر اتار لیا لیکن لوگوں کو تو فائدہ پہنچایا لیکن خود اس کے ذریعے سے اس کو فائدہ نہیں پہنچا، تو ایک ٹکڑا وہ تھا۔ اور تیسری زمین وہ تھی کہ پانی وہاں رکا ہی نہیں بلکہ ادھر ادھر پھیل گیا، اور جب پھیل گیا تو برباد ہوا، تو وہ تیسرے کی مثال دی اور پہلے کی مثال دی ہے، بیچ والے کو انہوں نے انسانی عقل پر چھوڑ دیا ہے، انسانی ذہن پر چھوڑ دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی یہ انداز اختیار کرتے تھے کہ سامنے والے کی نفسیات اور مخاطب کا لحاظ کرتے ہوئے مثالیں دیتے تھے، اور مثالوں میں پھر وہ ساری چیزیں آ جاتی تھی جس سے انسان سمجھ جائے۔ تو وَمَثَلُ مَن لَّمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا اور اس کی مثال جس نے سر ہی نہیں اٹھایا، رفع بِهِ رَأْسًا مانے سر ہی نہیں اٹھایا اس کی طرف، وَلَمْ يَقْبَلْ اور اللہ کی ہدایت کو قبول نہیں کیا جس کو لے کر میں بھیجا گیا ہوں۔ اب ایک صاحب پوچھ رہے ہیں خشک زمین تو جلدی پانی پیتی ہے، وضاحت فرمائیں۔ جو خشک زمین ہے اس نے پانی کو جذب تو کیا، پانی کو جذب کرنے کے اعتبار سے ہے، جتنا پینا تھا اس نے پی لیا لیکن پانی کو اوپر اٹھائے رکھا، جذب کیا تو لوگوں کو اس کے فائدہ پہنچا، لیکن اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے جو صلاحیت استفادے کی ہوتی ہے اور جس کے ذریعے سے انسان اپنی ذات کو فیض پہنچاتا ہے۔ تو یہاں صلاحیت کی بات ہو رہی ہے۔ بہت سے لوگ علم کے پہاڑ ہوتے ہیں لیکن عمل میں کورے ہوتے ہیں، دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن خود ان کی ذات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی ہے کہ پانی آیا تو اس زمین پر اس نے کچھ تھوڑا بہت جذب کیا، ایسا نہیں ہے کہ بالکل جذب نہیں کیا، کچھ جذب کیا اور بقیہ پانی کو روکے رکھا، دوسرے لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ اور لیکن ایک زمین وہ ہے جو بالکل بنجر ہے، نہ جذب ہوئی کچھ اندر، نہ اس نے روکا بلکہ پانی ادھر ادھر بہہ گیا، تو اس کی مثال بھی آگے دی گئی ہے۔ تو یہ 3 زمین کی قسمیں تھیں، 2 مثالیں دی گئی یہاں، اور دونوں کو 2 کی مثالیں دے کر تیسرے کو انسانی عقل پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ چلیے، خطابت یعنی تقریر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ادبی جملے ہیں اس میں خطابت بھی ہے۔ اما خطبہ فقد اشتملت علی بلاغت القدیم وقوتہ، جہاں تک خطابت کی بات ہے تو وہ قدیم اسلوب کی بلاغت اور اس کی طاقت پر مشتمل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطبے ہیں وہ قدیم اسلوب کی بلاغت اور اس کی طاقت پر مشتمل ہیں، وغزارت الجدید وسہولتہ اور جدید اسلوب کی کثرت اور اس کی سہولت پر مشتمل ہے، جدید اسلوب کی سہولت اور اس کی کثرت پر مشتمل ہے۔ فکانت بسلاستھا مؤثرتن، تو یہ خطبے اپنی روانی کی وجہ سے بڑے مؤثر تھے، وقویتن اور بہت طاقتور تھے، تحز النفس جو نفس کو جھجھوڑ دیتے تھے، تحز من ہوتے ہیں جھجھوڑ دینا، حز یحز حزن ہلا دینا، جو نفس کو جھجھوڑ دیتے تھے، وغریزتن للمعنی وغزیرتن للمعنی
اور بہت زیادہ معنی والے تھے، یہ خطبے بہت زیادہ معنی والے تھے، غزیرتن للمعنی، اور یہ بہت زیادہ معنی والے تھے، تجمع حکمتن و عقلن کبیرن، جو حکمت اور بڑی عقل کے جامع تھے، جو حکمت اور بڑی عقل اور اعلیٰ ذہانت کے جامع تھے، بڑی عقل اور اونچی عقل اور اعلیٰ ذہانت کے جامع تھے۔ وہنا نسوق مثالا لاحدى خطبه، اور یہاں ہم مثال ذکر کرتے ہیں، ساقہ یسوق سے مراد ذکر کرنا، یہاں ہم مثال ذکر کرتے ہیں، یہاں ہم مثال ذکر کرتے ہیں لاحدى خطبه صلی اللہ علیہ وسلم، لاحدى خطبه آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تقریر کا، التي تتمیز بسہولۃ العبارہ، جو عبارت کی سہولت سے ممتاز ہے، عبارت کی سہولت سے ممتاز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے جو عبارت کی سہولت سے ممتاز ہیں، ان میں سے ایک نمونہ یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ دیکھیے، خطب فی حجۃ الوداع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں خطبہ دیا، وہو فی منی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منی میں تھے، فحمد اللہ، تو اللہ کی تعریف کی، واثنى علیہ، اور اس کی ثنا بیان کی، ثنا مانے خود ہی تعریف ہوتے ہیں، مدح کرنا، اللہ کی تعریف کی اور اس کی ثنا بیان کی، ثم قال، پھر فرمایا، اوصیکم عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، بتقوی اللہ، اللہ کے تقوی کی، اے لوگوں میں اللہ تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ کے تقوی کی، واحثکم علی طاعتہ، اور اس کی طاعت پر ابھارتا ہوں، حثہ کے معنی ابھارنا، اور اس کی طاعت پر میں ابھارتا ہوں، اس کی طاعت پر میں ابھارتا ہوں، واستفتح بالذی هو خیر، اور شروع کرتا ہوں اس کے ذریعے سے جو بہتر ہے، میں اس کے ذریعے سے شروع کرتا ہوں جو بہتر ہے، یعنی حمد و ثنا کے ذریعے سے شروع کرتا ہوں، یہی چیز، واستفتح بالذی هو خیر، اور شروع کرتا ہوں میں اس کے ذریعے سے جو بہتر ہے۔ اما بعد ایھا الناس، اے لوگو، اسمعوا منی ابین لکم، اور سنو مجھ سے، میں تمہارے سامنے باتوں کو بیان کر رہا ہوں، سنو، میں تمہارے ذریعے، میں تمہارے سامنے باتوں کو بیان کر رہا ہوں، فإنی لا ادری لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا فی موقفی ھذا، کیونکہ میں نہیں جانتا ہوں کہ شاید کہ میں تم سے نہ مل سکوں اس سال کے بعد اس جگہ میں، فی موقفی ھذا، اس جگہ میں تم سے بیان کر رہا ہوں، سنو میں تم سے بیان کر رہا ہوں، میں نہیں جانتا ہوں شاید کہ میں نہ مل سکوں اس سال کے بعد اس جگہ میں، موقف اس سال کے بعد اس جگہ میں شاید کہ میں تم سے نہ مل سکوں۔ ایھا الناس، اے لوگو، ان دماءکم واموالکم حرام علیکم، تمہارے خون اور تمہارے مال تم پر حرام ہے، الی ان تلقوا ربکم، یہاں تک کہ تمہاری وفات ہو جائے، یہاں تک کہ تمہاری موت آ جائے، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے ملو، کحرمت یومکم ھذا، تمہارے اس دن کے محترم ہونے کی طرح، تمہارے اس دن کے محترم ہونے کی طرح، فی شہرکم ھذا، تمہارے اس مہینے میں، فی بلدکم ھذا، تمہارے اس شہر میں، الا هل بلغت، سنو کیا میں نے پہنچا دیا، سنو کیا میں نے پہنچا دیا، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہا، اے اللہ تو گواہ رہا، فمن کانت عنده امانۃ فلیؤدیھا الی الذی ائتمنہ علیہا، تو جس کے پاس کوئی امانت ہو، جس کے پاس کوئی امانت ہو تو واپس کر دے اس کو جس نے اس کو امین بنایا ہے، یہ تمنا من ہوتا ہے امین بنانا، جس نے اس کو امین بنایا ہے اس پر، اس کو واپس کر دے، امین بنانا۔ فمن کانت عنده امانہ، جس کے پاس کوئی امانت ہو، فلیؤدیھا، وہ اس کو واپس کر دے، الی الذی، اس شخص کو، الذی ائتمنہ علیہا، جس نے اس کو امین بنایا ہے۔ وان ربا الجاہلیۃ موضوع، اور جاہلیت کے سود یہ سب وضع کردہ ہیں، بے بنیاد ہیں، موضوع کے معنی ہوتے ہیں وہی بے بنیاد ہیں، اور دوسرے الفاظ میں ہے کہ میرے پاؤں تلے ہیں، تحت قدمیہ، میرے پاؤں تلے ہیں، موضوع، جاہلیت کے جو سود، جاہلیت کا سودی نظام میرے قدموں کے نیچے ہے، میرے قدموں کے نیچے ہے، جاہلیت کا سودی نظام میرے قدموں کے نیچے ہے۔ اول ربا ابدأ به ربا عمی العباس بن المطلب، اور سب سے پہلا سود جس کو میں اپنے پاؤں کے نیچے رکھتا ہوں وہ میرے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود ہے، اور میرے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود ہے۔ موضوع سے مراد میرے پاؤں تلے ہے، میرے پاؤں میرے قدموں کے نیچے ہے، کہ جاہلیت کا سودی نظام میرے پاؤں کے نیچے ہے، اور سب سے پہلا سودی نظام سب سے پہلا سود جس کو میں اپنے پاؤں کے نیچے رکھتا ہوں یا جس سے میں شروع کرتا ہوں وہ میرے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود ہے۔
اور وقال ایھا الناس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو انما المؤمنون اخوہ، لوگ بھائی ہیں، ایمان والے آپس میں بھائی ہیں. ولا يحل لامرئ مسلم مال اخیہ الا ان طیب نفسہ منہ، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے مال اخیہ، اس کے بھائی کا مال لینا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے اس کے بھائی کا مال لینا الا ان طیب نفسہ منہ، مگر خوش دلی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، طیب نفس خوش دلی کے ساتھ، رضامندی کے ساتھ، رضا و رغبت کے ساتھ. اور کسی مسلمان کے لیے اس کے بھائی کا مال حلال نہیں ہے مگر رضامندی کے ساتھ. الا هل بلغت، سنو کیا میں نے پہنچا دیا؟ اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہ. فلا ترجعن بعدی کفارا، دیکھو میرے بعد کافر نہ ہو جانا. ترجعن، تم نہ لوٹ جانا میرے بعد کافر ہو کر. یرجع بعضکم رقاب بعض، ایک دوسرے کی گردن مارنے لگے، ایک دوسرے کی گردن کاٹنے لگے. یضرب بعضکم رقاب بعض، ایک دوسرے کی گردن کاٹنے لگے. فإنی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لم تضلوا بعده کتاب اللہ. فإنی قد ترکت فیکم، میں نے تمہارے اندر چھوڑا ہے، تمہارے اندر چھوڑا ہے ما ان اخذتم به، کہ اگر تم اس کو پکڑے رہو گے لم تضلوا بعده، تو گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے. میں نے تمہارے اندر چھوڑا ہے جس کو تم پکڑے رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ اور کتاب اللہ ہے. فإنی قد ترکت فیکم، میں نے چھوڑا تمہارے اندر ما، جو کے معنی میں الذی، ان، جس کو تم اگر پکڑے رہو گے لم تضلوا بعدہ، تو تم گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے. الا هل بلغت، سنو کیا میں نے اپنی بات پہنچا دی؟ اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا. ایھا الناس، اے لوگو، ان ربکم واحد، تمہارا رب ایک ہے. وان اباکم واحد، اور تمہارے باپ بھی ایک ہیں. کلکم لآدم، تمہارا تعلق حضرت آدم سے ہے. وآدم من تراب، اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں. تمہارا تعلق حضرت آدم سے ہے اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں. اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو. اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ معزز وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہو. وَلَيْسَ لِعَرَبِيٍّ عَلَىٰ عَجَمِيٍّ فَضْلٌ إِلَّا بِالتَّقْوَىٰ، اور کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی برتری نہیں ہے، کوئی فوقیت نہیں ہے مگر تقوی ہی کے ذریعے سے. الا هل بلغت، سنو کیا میں نے بات پہنچا دی؟ اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہ. قالوا نعم، لوگوں نے کہا جی ہاں آپ نے بات پہنچا دی. پھر فرمایا قال فلیبلغ الشاہد الغائب، حاضر پہنچا دیں غائب رہنے والے اشخاص کو. فلیبلغ الشاہد الغائب، جو حاضر ہیں وہ غائب رہنے والے اشخاص کو پہنچا دیں، جو حاضر ہیں وہ غائب رہنے والے اشخاص کو پہنچا دیں. یہ حدیث کے ٹکڑے تھے. الادعیہ تھوڑا سا پڑھ لیجیے، اس میں کل بھی پڑھنا ہے. دعائیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں وہ بھی ادب کا شاہپارہ ہیں. اما الادعیۃ فکانت قسما جدیدا ظہر لاول مرۃ فی الادب العربی، جہاں تک دعاؤں کا تعلق ہے تو وہ بھی ایک نئی قسم ہے جو پہلی مرتبہ ادب عربی میں ظاہر ہوئی ہیں. جہاں تک دعاؤں کا تعلق ہے تو پہلی قسم ہے جو وہ نئی قسم ہے. فکانت قسما جدیدا، تو وہ نئی قسم ہے. ظہر لاول مرۃ، جو پہلی مرتبہ ظاہر ہوئی ہے ادب عربی میں. امتثالا لتعلیم القرآن، قرآن کریم کی تعلیم کی بجاوری میں. امتثال مانے اس کی بجاوری میں، اس کی اطاعت میں. قرآن کریم نے کیا کہا ہے؟ دعا مانگو. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، دعا مانگو. تو دعا بھی ادب کا ایک ٹکڑا ہے اور ادب کا ایک بہت اہم حصہ ہے. جہاں تک دعاؤں کا تعلق ہے تو بھی ایک نئی قسم ہے. ظہر لاول مرۃ، پہلی مرتبہ یہ ظاہر ہوئی ہے فی الادب العربی، ادب عربی میں. امتثالا لتعلیم القرآن، قرآن کریم کی تعلیم کی بجاوری میں. واتباعا لما قصہ القرآن، اور پیروی کرتے ہوئے اس کی جس کو قرآن نے بیان کیا ہے. عن عبادہ الصالحین، اپنے اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں. اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں قرآن نے بیان کیا ہے کہ وہ دعائیں کرتے تھے. آدم کی دعا ہے، نوح کی دعا ہے، ابراہیم کی دعا ہے، حضرت یعقوب کی دعا ہے، حضرت اسحاق کی دعا ہے. اس طرح سے تمام انبیاء کرام کی دعائیں ہیں کچھ نہ کچھ. یونس علیہ السلام کی دعا ہے، اور پھر حضرت
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، واتباعا، اور اتباع کرتے ہوئے اس کی جس کو قرآن نے بیان کیا ہے اپنے نیک بندوں کے بارے میں، اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں، وکانت من اقوى اصناف الادب، اور یہ دعائیں ادب کی سب سے طاقتور صنف رہی ہیں، یہ دعائیں ادب کی طاقتور صنف رہی ہیں، دعائیں ادب کی طاقتور صنف رہی ہیں۔